الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ درس حدیث کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پیوریفیکیشن کا ہمارا چیپٹر چل رہا ہے کتاب الطہارہ، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے باب خصال الفطرہ، کہ ایسے معاملات جو انسانی جسم کے تعلق سے شریعت نے واجب کیے ہیں، جن کی طہارت اور جن کی صفائی جو ہے وہ وقتاً فوقتاً ضرورت اس کی پڑتی ہے اور وہ کرنے ہوتے ہیں، اور یہ فطرت میں شامل ہے۔ یعنی ہماری جو جسم کی فطرت ہے اس کے لحاظ سے شریعت نے ہمیں یہ چیزیں دی ہیں، اور ان کی صفائی اور نظافت کا خیال کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو ان کے حوالے سے کیا احکامات ہیں شریعت کے اندر، جیسا کہ پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ کانسیپٹ آف پیوریفیکیشن جو ہے یہ پورا ایک کانسیپٹ ہے شریعت کا، جو کہ ہماری جسم سے لے کے ہمارے لباس اور پھر ہمارے جو رہن سہن ہے اور ہمارا جو کھانا پینا ہے اور سب معاملات ہمارے، اس کے اندر پیوریفیکیشن کا عمل دخل شامل ہے، اور عبادت کے تعلق سے تو یہ انتہائی اہمیت کا حامل رہتا ہے یہ ٹاپک۔ تو ہمارے جسم کے تعلق سے چند امور ایسے ہیں کہ جس کا شریعت نے خاص طور پہ اس کے طرف ہماری رہنمائی کی ہے اور اس کے لیے خاص احکامات جاری فرمائے ہیں۔ تو یہ احکامات ہمیں احادیث کے اندر ملتے ہیں، اور یہ احکامات زیادہ تر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں بیان کیے ہیں۔ تو حدیث جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الفطرۃ خمس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فطرت کے 5 امور ہیں، یعنی جو انسانی فطرت سے، انسانی جسم کی فطرت سے تعلق رکھتے ہیں، وہ 5 معاملات ہیں یا 5 احکامات ہیں۔ او خمس من الفطرہ، یعنی جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الفطرۃ خمس کہا یا خمس من الفطرہ، معنی ایک ہی ہے، لیکن یہ صحابی کی جو ہے وہ ایک امانت داری ہے کہ انہوں نے یہ ذکر کیا کہ یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے یا یہ فرمایا ہے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ جو بھی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ذکر کیا کرتے تھے، اس میں بڑی امانت داری کا خیال کیا کرتے تھے کہ کہیں الفاظ اگر آگے پیچھے بھی محسوس ہو رہے ہوں تو دونوں طرف کے الفاظ ذکر کر دیے جائیں، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں اسی طریقے سے آگے ذکر کیے جائیں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے سنا ہے۔ تو یہ امانت داری ہے، اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ الصحابہ کلهم عدول، صحابہ سب کے سب جو ہیں وہ عادل ہیں، انہوں نے جو بھی روایات، جو بھی احادیث ہم تک پہنچائی ہیں، بڑی امانت داری کے ساتھ اس کا حق ادا کیا ہے۔ تو جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے یہ بات کہتے ہیں کہ الفطرۃ خمس و خمس الفطرہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا یہ فرمایا، معنی دونوں کا ایک ہی ہے کہ 5 امور ہیں جن کا تعلق فطرت سے ہے، ہماری انسانی جسم کی فطرت سے تعلق ہے، اسلام کے اندر یہ احکامات ہم پر واجب ہے۔ یہ 5 احکامات میں سے سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ فرمایا الختان، ختنہ کرنا۔ یہ ختنہ جو ہے اس کے حوالے سے علماء میں اگرچہ اختلاف ہے کہ کیا جو مرد ہے اس کے اوپر ختنہ واجب ہے یا نہیں ہے، اور راجح بات جو ہے جو اکثر علماء نے ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان کو اپنی جان کا اندیشہ نہ ہو اور اس کو انتہائی تکلیف کا اندیشہ نہ ہو کہ کہیں اس کو یعنی اس کی وجہ سے ایسی کوئی تکلیف لاحق نہ ہو جائے کہ وہ بیمار پڑ جائے اور اس کو جو ہے وہ یعنی اس کا انتقال نہ ہو جائے، اگر ایسی بیماری کا اندیشہ نہ ہو تو اس کے اوپر جو ہے وہ ختنہ کرانا واجب ہے۔ اور یہ ختنہ جو ہے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک حکم بھی ہے، اور یہ ہمارے لیے اس میں بڑی حکمتیں بھی ہیں، جس کے اندر نظافت اور صفائی کا جو اہتمام شریعت نے کیا ہے۔ وہ جھلی جو اتاری جاتی ہے، جو کہ آج میڈیکل سائنس اس بات کی دلیل دیتی ہے اور اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ اگر ختنہ کروایا جائے، غیر مسلم ڈاکٹرز بھی یہ کہتے ہیں، تو یہ انسان مرد کے لیے اس کے اندر بہت بے شمار فوائد ہیں۔ اس میں انسان کی طہارت رہتی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ مختلف قسم کی بیماریوں سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، جو نجاست اس جھلی کے اندر جمع ہو جاتی ہے اس سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو غرض یہ کہ اللہ رب العالمین نے بڑے طبی اور شرعی اور طہارت کے فوائد رکھے ہیں جو اس ختنہ کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ ہماری ایک اسلام کی ایک علامت بھی سمجھا جاتا ہے، نشانی بھی سمجھا جاتا ہے، اور جناب ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے یہ بات ذکر کی جاتی ہے روایات کے اندر کہ آپ ابراہیم علیہ السلام نے ایک ادھیڑ عمری میں جا کر، ایک بڑی عمر تھی 90 سال کی یا 100 سال کی، کہ جس عمر میں جا کے انہوں نے ختنہ کرایا، کیونکہ مشرکین کے اندر یہ ختنے کی رسم موجود نہیں تھی، اور ابراہیم علیہ السلام کے دور سے پھر یہ ختنہ جو ہے وہ انسانوں کے اندر اور آدمیوں کے اندر چلا آ رہا ہے، اور اس کو ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اس کا حکم دیا ہے، اس کو جاری فرمایا ہے۔ تو الختان سب سے پہلا جو ہے یہ حکم ختنے کا ہے، اور اس کو
مرد کے تعلق سے خاص طور پہ زیادہ ذکر کیا جاتا ہے اور اس کی اہمیت بھی ہے، اگرچہ بعض روایات کے اندر، بعض احادیث کے اندر خواتین کے تعلق سے بھی اس کا ذکر موجود ہے کہ ان کے ہاں بھی ایک بچی کا جو ہے وہ ختنہ، اس کی بھی ایک طریقہ کار اور اس کے بھی کچھ فوائد جو ہیں وہ شریعت نے ذکر کیے ہیں، لیکن اس کی اتنی زیادہ تاکید نہیں ہے جتنی تاکید مرد کے تعلق سے ہے اور بچے کے تعلق سے ہے۔ ایک بات ہمارے یہاں یہ سمجھی جاتی ہے کہ شاید بچے کی چھوٹی عمر میں ہی ختنہ کر دینا واجب ہے، یہ واجب نہیں ہے، البتہ اتنا ضرور ہوتا ہے کہ اگر بچے کے چھوٹی عمر میں ختنہ کیا جائے تو وہ جلدی ہیل ہو جاتا ہے، جلدی اس کا زخم مندمل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے اور اس کو زیادہ تکلیف بھی محسوس نہیں ہوتی ہے، لہذا چھوٹی عمر میں ختنہ کرنا یہ زیادہ بہتر رہتا ہے۔ البتہ اگر بچہ ابھی پیدا ہوا ہے اور وہ ابھی متحمل نہیں ہے اس چیز کا کہ اس کا فوراً ختنہ کیا جائے تو اس کو لیٹ بھی کیا جا سکتا ہے، 1 سال تک، 2 سال تک، 3 سال تک اس کو لیٹ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ بلوغت سے قبل اس کا ختنہ ہو جانا چاہیے تاکہ وہ جو ایک طہارت کے معاملات ہیں اس کے اندر اس کو آسانی ہو سکے۔ اور جو ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ ہے کہ جس 7 دن کا بچہ ہو تو اس کا ختنہ کر دیا جائے، تو اس کی کوئی شرعی احادیث کے اندر اس کی کوئی احکامات باقاعدہ موجود نہیں ہے، البتہ اگر کر دیا جاتا ہے تو یہ اچھی بات ہے۔ جو احکامات موجود ہیں اس میں سر فہرست جو ہے وہ اس کا عقیقہ کرنا ہے، اس کا نام رکھنا ہے اور اس کے سر کے بالوں کو صاف کرنا ہے، یہ بچے کے تعلق سے احکامات ہیں۔ تو بہرحال ختنے کے حوالے سے یہ چند ایک احکامات جو ہمیں سامنے رکھنے چاہیے۔ دوسری چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی وہ الاستحداد، یعنی زیر ناف بالوں کو صاف کرنا۔ استحداد کہتے ہیں لوہے کو استعمال کرنا، یعنی ریزر کے ذریعے سے زیر ناف بالوں کو صاف کرنا، یہ حکم مرد کے لیے بھی ہے اور عورت کے لیے بھی ہے۔ اسی طرح ایک اور حکم دیا گیا ونتف الابط، بغل کے جو بال ہیں ان کو نوچنا، نتف کا معنی ہوتا ہے نوچنا، اور آپ دیکھیے کہ شریعت نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں معاملات میں فرق کیا ہے، زیر ناف بالوں کو ریزر کے ذریعے سے صاف کرنا ہے اور جو بغل کے بال ہیں ان کو ادھیڑنا ہے یا نوچنا ہے، اور اس کی بڑی حکمت ہے۔ علماء اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ جو شخص بغل کے بالوں کو ادھیڑتا ہے یا نوچتا ہے تو 40 یا 50 سال کی عمر کے بعد اس کے بغل کے بال آنا بند ہو جاتے ہیں، اور اس کے بال جو ہیں وہ بہت نرم رہتے ہیں اور اس کو زیادہ تکلیف بھی نہیں ہوتی، اور یہ بغل کا جو حصہ ہے یہ صاف اور سفید رہتا ہے۔ اگر ریزر کا استعمال کیا جائے تو یہ حصہ کالا ہو جاتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب سجدے کے اندر اپنے جب بازوں کو پھیلایا تو آپ کی بغل نمایاں ہو گئی، اور صحابی کہتے ہیں کہ حتیٰ یرا بیاض ابطیہ، کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل کی سفیدی دیکھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو نوچا کرتے تھے، ادھیڑا کرتے تھے، جس کی وجہ سے پھر ادھیڑ عمری میں جا کر وہ بال آنا بند ہو گئے۔ تو زیر ناف بالوں کو ریزر کے ذریعے سے صاف کرنا ہے اور ان بالوں کو ادھیڑنا ہے، لیکن اگر کوئی شخص اب ریزر استعمال کرتا ہے اور اس کے بغیر وہ صاف نہیں کر پاتا تو وہ ریزر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور خواتین کے یہاں جس طرح ٹیوبز وغیرہ کا استعمال ہوتا ہے تو وہ استعمال بھی جائز ہے۔ اسی طرح جو چوتھی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ ہے تقلیم الاظفار، ناخن تراشنا، یعنی ہاتھوں کے ناخن اور پاؤں کے ناخن، یہ دونوں ناخن تراشنا، اس کا بھی حکم موجود ہے۔ ان تینوں اعمال کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت مقرر کیا ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت موجود ہے کہ وقت لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 یوما، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے حد مقرر کی ہے کہ یہ تینوں کام 40 دن کے اندر اندر کر لینے چاہیے، یعنی زیر ناف بال صاف کرنا اور بغل کے بال ادھیڑنا اور اسی طریقے سے ناخن تراشنا۔ اس کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت یہ دیا گیا ہے کہ 40 دن، اس سے زیادہ انسان 40 دن سے زیادہ ان بالوں کو یا ناخن کو نہیں چھوڑ سکتا ہے، اور اگر وہ چھوڑتا ہے تو وہ گناہ گار ہے۔ ہمارے یہاں یہ بات مشہور ہے کہ اگر 40 دن سے زیادہ وہ یہ عمل نہیں کرتا تو اس کا کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے۔ کھانا پینا حرام نہیں ہوتا، البتہ اس پر وہ گناہ گار ہے کہ اس نے 40 دن تک اپنے بالوں کو صاف نہیں کیا، یا اس نے اگر طہارت کے اعمال انجام نہیں دیے تو وہ اس معاملے میں گناہ گار ٹھہرتا ہے۔ لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ کم دنوں کے اندر ہی یہ معاملہ کر لیا جائے، زیادہ سے زیادہ اگر اس کی مدت دینی ہو تو وہ 40 دن ہے۔ اور ناخن کے تعلق سے تو خاص طور پہ یہ بات ہے کہ اگر ناخنوں کے اندر میل جمع ہونا شروع ہو جائے جو کہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے، کھانے پینے میں وہ میل جا سکتی ہے اور یہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے، اس وجہ سے ناخن اگر اتنے بڑے ہو جائیں کہ ان کے اندر میل جانا شروع ہو جائے تو وہ 40 دن سے پہلے بھی کاٹ لینی چاہیے۔ آخری چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ ہے قص الشارب، مونچھوں کو تراشنا۔ یہاں دو باتیں سمجھنے کی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مونچھوں کو تراشنے کا حکم دیا ہے۔ ہمارے یہاں اکثر جو افراد ہیں وہ یہ کیا کرتے ہیں کہ مونچھوں کو مونڈ دیتے ہیں، یعنی بالکل اس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔
تو یہ جو ہے اس کو علماء نے پسند نہیں کیا، بلکہ اس کو امام احمد فرماتے ہیں کہ یہ مسلح ہے، یعنی یہ انسانی جسم کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے۔ اصل مونچھوں کے تعلق سے حکم یہ ہے کہ اس کو تراشا جائے اور کاٹا جائے، مونچھیں موجود ہونی چاہیے، نظر آنی چاہیے، ان کو بالکل ریزر کے ساتھ صاف کر دینا، اس کا شریعت کے اندر حکم موجود نہیں ہے، اور یہ علماء نے اس کو ناپسند کیا ہے۔ قص الشارب جتنی بھی احادیث ہے اس کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اور دوسری بات اس کے تعلق سے یہ سمجھ لیجئے کہ یہ حکم صرف مونچھوں کے لیے، اور مونچھیں وہ ہیں جو ہونٹوں کے اوپر موجود ہیں، باقی جو بال ہیں چہرے کے اوپر یہ داڑھی کے بال ہیں، اور داڑھی کے بالوں کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح احکامات ہیں۔ مختلف متواتر روایات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف الفاظ بیان فرمائے۔ عرف اللحا، آپ نے فرمایا کہ داڑھی کو معاف کر دو۔ ارخ اللحا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داڑھی کو لمبا کرو، طویل کرو۔ تو مختلف الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ایک حدیث میں الفاظ ہے فرمایا وفر اللحا، داڑھی کو بھرپور کرو۔ تو لہذا داڑھی کے تعلق سے یہ بات کہنا کہ داڑھی کی جو تراش خراش ہے اس کو سیٹ کرنا، اس کے خط بنانا، یہاں سے جو خط بنایا جاتا ہے یہ مونچھوں میں شامل نہیں ہے۔ چہرے کے جتنے بھی بال ہیں یہ داڑھی کے اندر شامل ہے، یہ خط بنانا مونچھوں کا تراشنے میں شامل نہیں ہوتا ہے۔ لہذا داڑھی جس طریقے سے ہے اس کو اسی طریقے سے چھوڑ دینا چاہیے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ داڑھی مٹھی بھر ہونی چاہیے، اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دلیل موجود نہیں ہے، چند ایک صحابہ سے ملتی ہے، اور وہ بھی اس پر صحابہ نے انکار بھی کیا ہے، علماء نے اس کا انکار بھی کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح اور صریح روایات ہیں۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جو داڑھی تھی اس کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ بھرا ہوتا تھا داڑھی کے ساتھ۔ تو لہذا داڑھی کے متعلق یہ احکامات موجود نہیں ہیں۔ داڑھی جس طریقے سے ہے اس کو اسی طریقے سے معاف کر دینا ہے، چھوڑ دینا ہے، اس کو بڑھانا ہے۔ مونچھوں کے تعلق سے احکامات ہیں کہ اس کو تراشنا ہے، اور بعض ہمارے مسلمان اللہ رب العالمین کو ہدایت دے مونچھوں کو بڑھاتے ہیں، داڑھی کو کاٹتے ہیں۔ یہ بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات کے خلاف ہے، اور یہ ہمارے آج کی جو ہے وہ 5 اہم ترین خصال ہیں، اہم ترین معاملات، احکامات، جس کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں دیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔